اور آپ ایک اور صفت بھی حضرت علی کی جانتے ہیں کہ حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے علی المرتضیٰ. کیا نام سنتے ہیں علی؟ مجھے آواز سے کہہ دیں مرتضیٰ. اور آپ کبھی اس لفظ مرتضیٰ پر غور کریں تو علی کی زندگی بھی اس مرتضیٰ میں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک علی کا کیا مقام. حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ. اور مرتضیٰ عربی زبان میں اس کا معنی ہے پسندیدہ، چنا ہوا. اپنی رضا جس کے حوالے سپرد کی جائے، جس پر رضا کا اعلان کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے مرتضیٰ. حضور بتانا چاہتے کہ علی المرتضیٰ کیا معنی؟ یہ چنا ہوا ہے. پوری قوم قریش میں المرتضیٰ پہلا ہے جسے بچپن میں چنا گیا. شرفنا على سائر الامم برسالته من اختصه من بين الانام وجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه أنت مني بمنزلة موسى وهارون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبي بكر أشدهم في أمر الله عمر أصدقهم حياء عثمان وأقزاهم علي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف. حضرات سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں انٹی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. قابل اعزاز و تکریم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رجب المرجب کے مہینے کی آج 8 تاریخ ہے. اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ ایک بہت بڑی اہمیت اور تاریخ کا حامل ہے. اس مہینے میں جناب سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے اس امت کو 5 نمازوں کا عطیہ، اس مہینے کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک اہم واقعہ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، انتقال پرملال. اور پھر یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا سعادت ہوئی ہے. میرا چونکہ مزاج ہے کہ ہر مہینے اور ہر جمعہ پر اس موقع اور مناسبت کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہوں، تو جمادی الثانی کے تمام جمعہ کے خطبوں میں نے سیرت صدیق کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالی. آج کے جمعہ میں اور آئندہ آنے والے جمعہ پر جناب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، حیدر کرار کا علمی مقام، سیدنا علی بن ابی طالب کی اصحاب رسول میں ایک شخصیت اور حیثیت،
یہ اس قسم کے تفصیلی عنوانات ہیں جن پر گفتگو کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے میں اس جمعہ پر اور آئندہ آنے والے جمعہ پر سیدنا علی بن ابی طالب کی سیرت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد سیدنا حضرت معاویہ کی وفات کا جمعہ ہی 22 رجب المرجب آ رہا ہے، اس موقع پر اس موضوع پر گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ معراج کے عنوان پر تفصیل سے باتیں کروں گا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جو 2 حصے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک حصہ سیدنا علی کی وہ حیثیت جو خدا کی نگاہ میں ہے، جو رسول خدا کی نگاہ میں ہے، جو اصحاب رسول کی نظر میں علی بن ابی طالب کا مقام ہے، ازواج رسول کی نظر میں علی بن ابی طالب کا مقام ہے، اہل بیت اور خاندان نبوت کی نگاہ میں حیدر کرار کا مقام ہے، اہل سنت والجماعت کے اکابر اور مشائخ کی نظر میں سیدنا حیدر کرار کا مقام ہے، اور پھر علی بن ابی طالب اس تمام عنوان کو سمیٹ کر مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں کہ علی اہل سنت کی نظر میں کتنے عظیم ہیں۔ سنی حیدر کرار کو کس مقام کا، کس مرتبے کا عظیم المرتبت انسان مانتے ہیں، اور آئندہ آنے والے جمعہ کے خطبہ میں جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا ایک حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا اقضاہم علی، میری پوری جماعت صحابہ میں علی ہی وہ واحد آدمی ہے جسے اللہ نے قضا اور فیصلے کی سب سے بڑی طاقت عطا فرمائی۔ تو حیدر کرار نے کس کس دور میں کیا کیا فیصلے کیے، یہ ایک مستقل عنوان ہے جس پر انشاءاللہ میں آگے گفتگو کروں۔ آج سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مختصر ابواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات سیدنا علی اور جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو قرابت اور تعلق ہے، تقریباً کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس تعلق سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ حضور اور حیدر کرار دونوں کے چچا بھائی، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو سب سے زیادہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے چچے تھے یا سگے بھائی تھے، وہ 3 شخص تھے۔ حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجدار تھے، اور دوسرے ابو طالب جو جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور ایک اور بزرگ تھے جو ان دونوں سے بڑے تھے جن کا نام حضرت زبیر بن عبد المطلب ہے۔ تاریخ کی یہ ستم ظریفی ہے کہ ان 2 شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سیدنا زبیر کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے تھے جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ باپ کی طرف سے تو تھے، یعنی عبد المطلب کی اولاد تو تھی، لیکن ماں کی طرف سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی نہیں۔ تو گویا سگے چچا زاد بھائی وہ جناب سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ایک خاندانی طور پر ایک عجیب تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کے وصال انتقال کے بعد جب کعبۃ اللہ کی مجاوری جناب زبیر بن عبد المطلب کے سپرد کی گئی اور باہر کے کام کاج ابو طالب کے سپرد کیے گئے، تو ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا سہارا بھی بن کر دیا۔ لیکن ان تمام واقعات کے باوجود تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور کا یہ چچا ابو طالب معذور چچا تھا، لنگڑا چچا تھا، اور پھر اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ وہ بیچارہ کثیر العیال قلیل المال، اس کا خاندان زیادہ تھا، اولاد زیادہ تھی، مال بالکل کم تھا، اس لیے کہ معذور تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایک عطر کی دکان کھولی ہوئی تھی جس پر گزارا ہوتا تھا۔ اپنی اولاد بھی انہوں نے تقسیم کی۔ جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو پالا، ان کو پوسا، ان کو پیار کیا، حضور ہی کی شفقت میں رہ کر انہیں کلمہ پڑھا۔
اور یہ بھی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بڑی وضاحت سے اس کی تفسیر ملتی ہے کہ عبد مناف جو حضرت علی کے والد تھے، جس کو لوگ ابو طالب کے نام سے پکارتے، یہ طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے بھائی کا نام ہے۔ تو یہ عبد مناف ابو طالب حضرت علی کو حضور کے سپرد کر چکا تھا۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیدر کرار کی خود ہی نگرانی فرمایا کرتے تھے، اور اس کی ولادت پاسعادت حیدر کرار کی جب ہوئی، عام طور پر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حیدر کرار کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہے۔ یہ حضرت علی کا ایک تشخص ہے، ایک انفرادیت ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے جس خصوصیت نے عرب کے سوائے 2 یا 3 افراد کے اور کوئی آدمی علی کے ساتھ اس میں ہم پلہ نہیں۔ فاطمہ بنت اسد جو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حیدر کرار کی والدہ محترمہ تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت علی کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، عمر بن خطاب کی ہمشیرہ کا نام بھی فاطمہ بنت خطاب ہے۔ یہ نام بھی بہت بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادیوں میں سے لاڈلی اور پیاری اور ننھی بچی کا نام فاطمہ الزہرا نام رکھا تھا۔ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں بتوں کی عبادت کرنے کے لیے جب کعبۃ اللہ میں گئی، اپنے اس رواج کے مطابق جو دور جاہلیت میں ایک رواج تھا، میں جو ہی کعبۃ اللہ میں پہنچی، خیال آیا کہ میں ان کے سامنے سر جھکاؤں اور عبادت کروں۔ عبادت میں مصروف ہو گئی، اچانک مجھے درد زچگی کی ولادت والی تکلیف شروع ہو گئی۔ میں پریشان ہوئی کہ اتنا مجمع میں سارا اس اجتماع سے گزر کر جو لوگ اس وقت کعبۃ اللہ میں عبادت کر رہے ہیں اور پھر حرم سے باہر میرے لیے جانا انتہائی مشکل نظر آتا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی، اچانک میں نے دیکھا کعبے کا دروازہ میرے سامنے کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلی گئی، جو ہی میں اندر گئی تو کعبے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اندر ہی اس بچے حیدر کرار کی ولادت پاسعادت اس حضرت علی بن ابی طالب کی ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں اس بچے کو لے کر باہر آئی، اس لیے کہ شرعی نقطہ نگاہ سے دور جاہلیت میں وہ لوگ لحاظ کرتے تھے کہ اولاد کی ولادت کے بعد یا عورت کے ایام ماہواری میں عورت کا کعبۃ اللہ میں جانا ہے تصور کیا جاتا تھا، وہ اسے ممنوع تصور کرتے تھے، اس لیے اندر جانا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ میں بچے کو اٹھا کر باہر لے آئی، میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا اس بچے کا نام کیا تجویز کریں، اور میں بیوی کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میرا باپ جس کا نام اسد تھا، اسد کے معنی بھی شیر کے ہیں، اور اسی اسد کا ایک دوسرا نام حیدر بھی تھا، یعنی حضرت علی کے نانے کا نام حیدر، اور مجھے وہ نام اپنے باپ والا پسند تھا۔ تو لوگوں میں رواج ہوتا ہے کہ باپ دادوں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، تو حضرت علی بن ابی طالب کا نام حیدر نام رکھا گیا۔ حیدر کا معنی شیر، حیدر کا معنی حملہ کرنے والا، حیدر کا معنی وہ جو اپنے دشمن پہ غالب آنے والا ہو، اور حیدر عرب کی زبان میں جنگجو آدمی کو کہا جاتا تھا جو سب سے زیادہ لڑاکا ہو، جو سب سے زیادہ میدان میں کود پڑنے والا ہو۔ یہ علی بن ابی طالب کا نام ماں باپ نے اس فطرت کے مطابق رکھا تھا کہ بچے میں جوش پیدا ہو جائے، بچے میں طاقت پیدا ہو، اور جس نام سے بچے کو منسوب کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اسی وقت سے بچے میں وہ کیفیات پانا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ مگر جس وقت علی بن ابی طالب کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حیدر کرار کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور جب علی بن ابی طالب نے کلمہ پڑھا اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 9 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 10 سال تھی، ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور روایت جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا ہے حضرت علی کی عمر 7 سال تھی، اور سب سے آخری روایت جس کے بعد کوئی روایت نہیں ملتی، سیدنا حیدر کرار نے جس وقت کلمہ پڑھا عمر 12 سال تھی۔ یہ تمام عمریں وہ ہیں 7 سے 12 سال کے درمیان جو کم سنی کی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، بچپنے آنے کے بعد، اور پھر اسلام لانے کے واقعات جو مختلف کتابوں میں درج ہیں کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حیدر کرار کو دعوت دی۔ حضرت علی بن ابی طالب بچے تھے، بچکارا ذہن تھا، اپنے دل میں خیال آیا کہ آقا میرے بڑے بھائی آپ نے جو کچھ مجھے سمجھایا مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ کہیں میرے ابو نے مخالفت کرنا شروع کر دیں، کیا خیال ہے میں ان سے مشورہ نہ کر لوں؟ اور اسے حیات الصحابہ نے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی بن ابی طالب کو روکا کہ باپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا ابو طالب کو،
اس لیے کہ اسلام کا کھلے عام اعلان نہیں ہوا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی اہلیہ، وہ عظیم بیوی جس نے حیدر کرار کی تربیت کی تھی، سلجھا کر پیار سے سمجھا کر حیدر کرار کو دوسرے دن صبح سویرے کلمہ پڑھایا۔ حضرت علی بچوں میں سے سب سے پہلا کم سن بچہ، پہلا نوعمر بچہ، پہلا چھوٹا بچہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ حیدر کرار کو اعزاز ملا، خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور اکرم اور بیوی خدیجہ کی تربیت کی وجہ سے گھر میں رہتے تھے، عبادت کا انداز دیکھتے تھے، نماز پڑھنے کا صحیح کا طریقہ دیکھتے تھے، اور خود حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل بطرہ میں ایک جگہ پر ہم عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، میرا والد کا وہاں سے گزر ہوا ابو طالب کا، اس نے دیکھ کر کہا محمد علی یہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ کبھی قیام کرتے ہو، کبھی رکوع کرتے ہو، کبھی سر سجدے میں رکھتے ہو، یہ کیا تمہارا انداز ہے؟ حضور علیہ السلام نے بتایا یہ ہماری عبادت کا طرز ہے، اللہ کے حضور ہم اس انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ کہا محمد طریقہ تو بہت اچھا ہے لیکن میں عرب کا سردار ہوں، یہ بات میرے لیے سب سے بڑی عار کی بات ہے کہ میرا سر نیچے ہو، میری شرین اوپر ہو، لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ مجھے ایسی عبادت کا طریقہ پسند نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے تمام ہمدردیوں کے باوجود اسلام قبول نہ کیا، کلمے کی شہادت سے بہرہ نہ ہوا، ایمان نہ لے آ سکا، حتیٰ کہ اس روایت میں آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے اور قوم کے لوگوں کو جمع کر کے بنظر عشیرتک الاقربین کی آیت کے تحت پوری قوم کو جمع کر کے دعوت دینا شروع کی، اس وقت حضور نے فرمایا مکے والوں کون ہے جو آج میرا ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہے؟ اس وقت حضور نے اپنی برادری کے لوگوں کو بلایا تھا، بنو تیم کا آدمی نہیں بلایا، بنو عدی کا آدمی نہیں بلایا، بنو قریش کا، بنو امیہ کا آدمی نہیں بلایا، صرف قریشی اور ہاشمی وہاں پر موجود تھے۔ ان تمام لوگوں میں تنہا علی ابن ابی طالب تھے، یہ تنہا ننھا بچہ تھا، یہ تنہا نوعمر تھا جو کھڑا ہو گیا۔ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں ہے ہلکی اور دبلی پتلی سی ٹانگیں تھی، ہلکا سا جسم سا، ننھا سا وجود تھا، چھوٹا سا قد تھا۔ حیدر نے کھڑے ہو کر کہا میرے بھائی محمد گھبرا نہ، قریشی تیرے سارے مخالف ہو جائے، یہ ننھا علی تیرے نام پر نہیں، تیرے اسلام پر، تیرے نام پر، تیرے پیغام پر اپنی جان کو پیش کرنا، اپنی سعادت اور عبادت کو سمجھنا۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرے خاندان میں پہلا علی ہے، خاندان ویسے تو پوری امت سے پہلا ابو بکر، میرے خاندان میں پہلا علی ہے جس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کا جذبہ پیش نہ کر سکنے کے باوجود بھی اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں آپ کے ساتھ۔ آج کوئی کسی کے سامنے اتنی بات کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا نام تبدیل کیا، حیدر نام تھا، حیدر قرار صفت رہی، لیکن حضور نے نام بدلا، حضور نے فرمایا نام علی لو۔ علی کا لفظ ہے علو سے، اس کا معنی ہے اونچائی والا، بلندی والا، اونچے مقام والا۔ کیوں کہ کل کوئی علی کو دیکھ کر مذاق کے انداز میں یہ نہ کہے کہ علی تو چھوٹے قد کا ہے، تو علی ہے بہت اونچے والا، قد چھوٹا ہے مقام بہت اونچا، قد چھوٹا ہے مرتبہ بہت اونچا ہے، قد چھوٹا ہے عظمت بہت اونچی ہے، اس لیے کہ علی اونچے مقام والا، اونچے مرتبے والا۔ اور پھر حیدر قرار یہ صفت پر قرار رہ گئی۔ اور آپ ایک اور صفت بھی حضرت علی کی جانتے ہیں کہ حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے علی المرتضی۔ کیا نام سنتے ہیں علی؟ مجھے آواز سے کہہ دیں مرتضی۔ اور آپ کبھی اس لفظ مرتضی پر غور کریں تو علی کی زندگی بھی اس مرتضی میں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک علی کا کیا مقام۔ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضی، اور مرتضی عربی زبان میں اس کا معنی ہے پسندیدہ، چنا ہوا، اپنی رضا جس کے حوالے سپرد کی جائے، جس پر رضا کا اعلان کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے مرتضی۔ حضور بتانا چاہتے کہ علی المرتضی کیا معنی؟ یہ چنا ہوا ہے پوری قوم قریش میں، المرتضی پہلا ہے جسے بچپن میں چنا گیا، پوری قوم قریش میں المرتضی پہلا ہے جس نے پیغمبر کو چنا ہے، پوری قوم قریش میں پہلا ہے علی ابن ابی طالب جس نے کم سنی میں کھڑے ہو کر حضور کی محبت کا اعلان کیا تھا، پوری قوم قریش میں پہلا ہے علی ابن ابی طالب جو پیغمبر کے ساتھ خاندان میں شیب ابی طالب کے ساتھ ہے، پوری قوم قریش میں
پہلا ہے علی ابن ابی طالب جس نے باپ کو چھوڑ کر پیغمبر کا ساتھ دینا قبول کیا ہے. پہلا علی ہے. یہ وہ عظمت ہے المرتضیٰ جسے چنا گیا. بہت سارے مقامات ایسے تھے کہ ہر موڑ پر پیغمبر نے علی کا انتخاب کیا. چنا گیا کہ علی اللہ نے چنا. بچوں میں سب سے پہلے چنا پیغمبر نے چنا کہ رحمت للعالمین نے اپنے خاندان میں اس کا انتخاب. ابھی بچے تھے, اسلام کا اعلان نہیں ہوا, نبی کی گود کے لیے علی چنا گیا کہ محمد کی گود میں اس نے تربیت حاصل. گودیں بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں. ایک علی ہے جو نبی کی گود میں پلتا ہے, ایک صدیق ہے جو ہجرت کے رات نبوت کو اپنی گود میں لے کر بیٹھتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام. یہ کچھ اور انداز کی سعادت ہے, توجہ کرنا. وہ انداز خدمت ہے, یہ انداز شفقت. حیدر شفیقانہ اسلوب میں پل رہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصائب اور مشکلات مکی زندگی میں آئے, حضرت علی تمام مشکلات میں ساتھ ساتھ باوجود اس کے کہ بچے تھے, باوجود اس کے کہ کم سن تھے. میں نے پچھلے خطبات میں بھی سیرت صدیق پر واقعہ سنایا تھا کہ علی کہتے ہیں مجھ سے دیکھ کر برداشت نہ ہو سکا کہ حضور کو تکلیف دی جا رہی, محبوب کو مارا جا رہا ہے. میں آگے بڑھا, میں نے بڑھ کر مقابلہ کرنا شروع چاہا, لیکن کم سن بچہ تھا. اچانک ابو بکر صدیق کو میں نے آتے ہوئے دیکھا اور میں نے کہا بھائی ابو بکر جلدی آ, ظالم محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. صدیق دوڑ کر آئے, ایک ایک کافر کو جھٹکا دے کر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اسے تم مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے خدا ایک ہے. یہ حیدر اقرار نے نقل. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کو اللہ نے بڑے کاموں کے لیے چنا. پوری امت میں توجہ کرنا, علم فقہ علی ابن ابی طالب کی وساطت سے ملا. پوری امت میں اس کی بنیاد حیدر اقرار سے ہے. پوری امت میں علم ریاضی حیدر اقرار کی وساطت سے ملا ہے. میں اس عنوان پر تفصیل سے اگلے میں گفتگو کروں گا کہ حیدر کا کیا کیا علم امت میں پھیلا. آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی کو کس کس جگہ پر کیسے اللہ نے بھی انتخاب کیا, رسول اللہ نے بھی انتخاب کیا, اصحاب رسول نے بھی انتخاب. حیدر کو چنا جاتا ہے کہ المرتضیٰ پسندیدہ علی. کیا عجیب نام, علی المرتضیٰ, وہ علی جسے پسند کیا, سنیوں کا پسندیدہ علی, عصمتوں والا پسندیدہ علی. ہجرت کا موقع آتا ہے تو تب بھی علی کا انتخاب. دو انتخاب اپنے مقام پر ہوئے. صدیق کا ساتھ جانے کے لیے علی کو بستر پہ سنا, انتخاب کیا گیا, امانتیں سپرد کی گئی کہ علی یہ تمام امانتیں تیرے سپرد ہیں, جب تک تو یہ واپس نہ کرے اس وقت نام. اور پھر آقا نے بڑی عجیب بات فرمایا علی میں تمہارا انتظار کروں گا. محبوب کہاں؟ فرمایا قبا کے مقام. آپ علماء سے پوچھئے, کئی دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبا کے مقام پر قیام فرمایا. صرف اس لیے قیام تھا کہ میں علی سے وعدہ کر کے آیا ہوں, جب تک علی نہیں پہنچتا محمد مدینے جانے کے لیے تیار نہیں. لوگ مدینے کے لوگ حیدر اقرار رحمت للعالمین کو ملنے کے لیے قبا پر تو آتے ہیں, مگر حضور مدینے کی طرف. اور سیدنا علی کہتے ہیں جب میں امانتیں واپس کر چکا میں نے سفر کرنا شروع کیا, دن رات کا سفر کیا. جب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, نوعمری کا عالم تھا, اور پھر کیفیت یہ تھی کہ مشکل سے 18 یا 19 سال اس وقت عمر تھی. پھر اس چلنے کی وجہ سے جسم بھی بڑا نازک تھا. حضرت حیدر خود فرماتے ہیں میرے پاؤں میں چھالے پڑے. اور جب میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضور نے فرمایا علی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, علی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی. میں نے کہا محبوب پریشانی کس بات کی ہوتی, آپ نے جو مجھے کہہ دیا تھا علی سو جا, نیند کر, صبح امانتیں واپس کر کے تم بات میں آنا, میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا, تم مجھے وہاں آ کر ملنا, میں بعد میں مدینے داخل ہوں گا. محبوب یہ تمام بات سننے کے بعد, باتیں سننے کے بعد مجھے یہ اعتماد ہو چکا تھا کہ باہر 1400 ننگی تلواریں صحیح, میرا کچھ نہیں
بگاڑ سکتی، اس لیے کہ پیغمبر کی زبان سے جملہ نکل چکا ہے کہ جب تک تو میرے پاس نہیں آئے گا میں مدینے نہیں داخل ہوں گا۔ اس کا معنی ہے کہ اتنی میری زندگی ضرور ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں گا، امانتیں واپس کروں گا، پورے راستہ کاٹوں گا، سفر طے کروں گا، محبوب سے ملاقات کروں گا، پیغمبر کے ساتھ مدینے میں داخل ہوں گا، پھر اس کے بعد شاید میرے لیے موت آئے وہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ اپنی جگہ پر۔ جب تک پیغمبر کے جملے آئے ہیں اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ رات کو دنیا پاس تلواریں لے کر کھڑی تھی، اس رات جو میرے محبوب آپ کے بستر پہ نیند کی ہے اس سے بہتر نیند مجھے زندگی میں کبھی اطمینان کی نیند تھی کہ آپ نے کہا تعلیم ہو جا، میں سو گیا۔ صبح کو عوام سے سپرد کر کے جب قبا کے مقام پر اگلی بات سنی حیران، حضور نے فرمایا علی کیسے پہنچے؟ کہا محبوب بڑا لمبا۔ یہاں وہ باتیں ساری ذہن میں رکھنا، یہ تنہا پہنچا ہے صدیق نبوت کو لے کے، اس نے اکیلے سے اٹھتے کاٹی ہے، صدیق نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کر توڑتے کاٹا۔ جب حیدر کرار پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی بن ابی طالب کو جب دیکھا تو حیدر کے پاؤں پھٹ چکے، زخم۔ پھر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ بولو آب دہن جو کبھی علی کی آنکھ پر لگا، جو کبھی غار میں توجہ کرنا صدیق کی ایڑی پر لگا تھا، آج وہی تو الواب المرتضی کتاب لکھی ہے سیرت علی پر، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے 400-500 صفحے پر مشتمل بڑی ایک ذخیر کتاب ہے، اس میں واقعہ درج ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لعاب نکالا اور حضور نے اپنے ہاتھ سے حیدر کرار کے پاؤں پر وہ لعاب ملا۔ علی کہتے ہیں کہ پیغمبر کے اس لعاب سے مجھے وہ شفا ہوئی، توجہ کرنا، اتنی بڑی شفا ملی کہ اس کے بعد میرے پاؤں کبھی ڈگمگائے نہیں۔ میں جب بھی کسی میدان میں جاتا تھا پاؤں آگے بڑھتے تھے، پیچھے نہیں آتے، اس لیے کہ مجھے پیغمبر کے لعاب سے میرے پاؤں میں اتنی قوت پیدا ہو گئی تھی، میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اب میں پیچھے ہٹ جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تعلق نبوت سے جڑ چکا ہے، پیغمبر کے ساتھ جڑنے کے بعد پیچھے ہٹنا یہ عظمت کے خلاف ہے، میری آپ کی نہیں کہ نبی کی عظمت کے خلاف ہے کہ تعلق اس سے ہو پھر پیچھے ہٹ جائے۔ حضرت حیدر کرار کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں تمام جتنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے مواخات کا سلسلہ حضور علیہ السلام نے خود تقسیم فرمائی، فلاں فلاں کا بھائی بن جائے، فلاں فلاں کے ساتھ ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار۔ ان کو کہا کہ تم آپس میں مل جل کر رہو، تاکہ جو انصار مہاجر باہر سے آئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس تجارت کمال نہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، تم یہاں کے مقامی لوگ ان کا تعاون کرو، ان کی خدمت کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اصرار اور قربانی کے جذبات پیش کیے، وہ بڑی ایک تفصیلی داستان ہے جو آپ لوگ بار حیدر کرار کہتا ہے سب کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارے میں دو بھائی، اکیلا علی رہے۔ تو حیدر نے حضور کی طرف دیکھ کر کہا محبوب سب کا انصار میں سے ایک ایک بھائی بنایا، میں علی محروم ہو گیا۔ حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا علی نہیں، وہ ان کے بھائی ہیں، تو میرا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آج میں تیرا ہاتھ پکڑ کر اعلان کرتا ہوں کہ مکے کی ملاقات میں جہاں ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی بنے ہیں، علی اس جگہ پر تو میرا بھائی بن گیا ہے۔ میں نے آج تجھے اکیلا بھائی نہیں بنایا، جب تو بچپن میں تھا میرا بھائی تھا، جب میرے گھر میں پڑھ رہا تھا میرا بھائی تھا، جب میں ہجرت پہ روانہ ہوا تجھے بستر پہ لٹایا تو میرا بھائی تھا، میں قبا میں انتظار میں تھا تو میرا بھائی تھا۔ آج تو یہاں پر آ کر کیوں پریشان ہو گیا کہ تیرا کوئی بھائی نہیں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، کل قیامت کے دن تو میرا بھائی، تیرا میرا رشتہ ایک عجیب۔ اور پھر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی خود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ دعائیں عطا فرمائی کہ جن دعاؤں کی وجہ سے مجھے بڑی جرأت ہوئی۔ غزوہ بدر میں کافروں میں سے بہت بڑا سردار جس طرح شیبہ جو اتبا شیبہ ابو لہب ابو جہل یہ بڑے بڑے کافر، شیبہ کے مقابل یہ 18-19 سال کا نوجوان حیدر کرار مقابلے میں آئے، عربی میں اشعار پڑھنا شروع کیے۔ کافر نے کہا علی زبان کی بات نہیں، جہاں تلوار سے مقابلہ ہوگا، اشعار مت پڑھ، مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کر۔ حیدر آگے بڑھے، ایک ہی بار سے اس کی گردن پلٹ کی، جب جو ہی وہ زمین پہ گرا اس کا سر ایک دھر سے جدا ہوا، ایک تب دونوں فوجیں ایک دوسرے پہ جھپٹی،
غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہوا. حیدر اقرار کہتے ہیں محبوب نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کر مجھے بھیجا تھا کہ تو اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جا. غزوہ احد کے موقع پر جب میں جنگ کے میدان میں کھڑا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافروں کا ایک مجمع دوڑ کے قریب آتا ہے, حضور پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. محبوب نے دیکھا, میں سامنے نظر آیا. حضور نے فرمایا علی تعال, علی ادھر آ, ان کو ہٹا, ان کو مجھ سے دور کر. علی کہتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تلوار ہاتھ میں لی, میں نے ان کو ہٹایا, وہ مجمع سارا چلا گیا. دوسرا مجمع آیا, میں نے اس کو ہٹا دیا. تیسری تو پھر بھی ایک مرتبہ حملہ آور آئے, میں نے پھر ان کو ہٹایا. جب 3 مرتبہ یہ کیفیت ہوئی, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے. پیغمبر نے ایک دعا مانگی, رحمت للعالمین نے حیدر اقرار سے پیار میں فرمایا علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں, تو میرا ہے, میں تیرا ہوں. جس کا میں ہوں اس کا تو ہے, جس کا تجھ مجھ سے تعلق اس کا تجھ سے تعلق. ابھی یہ پیغمبر کہہ کر خاموش بھی ہوئے تھے, آسمان سے جبریل کر کے آیا, کہا محبوب آپ کی اور علی کی گفتگو اللہ کو بڑی پسند آئی ہے, میں اس لیے کر کے آیا ہوں, کچھ میں بھی کہنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں العلی منی انا من العلی, انت منی انا منکا. علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. میں جبریل سے کہنا چاہتا ہوں انا منکما, آپ کا علی سے تعلق ہے, علی کا آپ سے تعلق ہے, مجھ جبریل کا محمد اور علی دونوں سے تعلق. جبریل تائید کے لیے آسمان سے اترا کہ اگر آپ دونوں. حیدر اقرار کہتے ہیں مجھ میں اتنی قوت پیدا ہوئی. پیغمبر نے دعا دے کے بھیجا تھا کہ اللہ اس کو غالب. غزوہ خندق ایک بڑا مشہور واقعہ. ہماری ابن عبد ود 110 سال کی عمر کا اتنا خاص بہادر پہلوان تھا کہ 100 آدمیوں سے تنہا مقابلے تنہا مقابلے. نبی علیہ السلام نے حیدر اقرار المرتضی پسند کیا, حضور نے بلایا اس کے مقابلے میں. حیدر کہتے میں 9 عمر تھا, وہ سامنے آیا. اس نے کہا مسلمانوں کوئی پہلوان ہے تو بھیجو, لڑکوں کو بھیجتے ہو لڑنے کے لیے. علی نے کہا لڑکا نہ سمجھ, لڑکے تو دیکھ. لڑکا سمجھ کے کہتا لڑکے کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا, لڑکا نہیں ہوں, لڑکے دیکھ. اس نے کہا بچے ہو, کہنے لگا پھر مجھ سے بچ کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, مقابلہ تھا. حیدر اقرار نے وہاں ایک شعر پڑھا, کہا تجھے معلوم ہونا چاہیے, ایک مصرع کہا بھی, کان الذی سمیتنی امی حیدر, میں وہی بچہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا, کہ میرے ہاتھ میں 8-10 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں, میرے بازو میں قوت میں فرق نہیں آتا, میں اتنا بڑا پہلوان ہوں, مقابلہ کر. سیدنا حیدر اقرار کی طرف آگے. حیدر اقرار نے اس پہ حملہ کیا, دھڑام سے زمین پر گرا, اس کی چیخ نکلی اور کہا عرب والو محمد کے پہلوانوں کا مقابلہ نہ کرنا. آج میں عرب کا اتنا بڑا پہلوان محمد کے شیر کے مقابلے میں گر چکا. ہر میدان میں حضرت علی خود فرمایا کرتے, جب کہ حضور مجھے بھیجتے تھے محبوب دعا دے. میں نے آج آپ کو عنوان بتا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کس علی کو مانتے. ہماری نگاہ میں علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہے, ہم علی المرتضیٰ کو کتنا عظیم مانتے ہیں. سنیوں کا علی کتنا بہادر علی ہے, کتنا جرأت مند علی ہے, کتنا عظمتوں کا مالک علی ہے, کتنا عظیم بلند مرتبے والا علی ہے. صحابہ نے علی ابن ابی طالب سے کہا, جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جوان 18 سال اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر تھی, یا 17 سال بعد روایات میں, بعد میں 15 سال بھی, جس وقت حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتے کی پیشکش کی تو حضور نے خاموشی اختیار کی. ایک موقع پہ فاروق اعظم نے پیشکش کی, حضور نے خاموشی اختیار کی. اور کیوں کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تار گفتے جبرائیل, جبرائیل شم نہ گفتے تار گفتے کردگار. نبی نہیں بولتے جب تک وحی نہیں آتی, وحی نہیں آتی جب تک خدا پیغام نہیں. جبرائیل نہیں آیا جب تک محبوب خاموش تھا. تو صحابہ نے حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے علی سے کہا کہ علی حضور کی بچی فاطمہ جوان ہے, تم خطبہ پیغام نکاح بھیجو, شاید حضور تجھے عطا. حضرت حیدر اقرار فرمان لگے مجھ میں جرأت نہیں کہ میں محبوب کے سامنے یہ بات فرمایا نہیں, جاؤ تو صحیح. حضرت علی بن ابی طالب نے پیغام بھجوایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس,
रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार। अल्लाह के अमल का इंतजार था कि जब मैंने रुकैया और उम्मे कुलसूम खुदा के हुक्म के बगैर उस्मान को नहीं दी, तो मैं फातिमा का निकाह अली के साथ अल्लाह के मंशे के बगैर कैसे? इंतजार हुआ तो अल्लाह की तरफ से पैगाम और इत्तला दिल को याद आ गया कि हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए, अचानक अली आए। सहाबा का मजमा बैठा हुआ है, सुनियो कभी सादा निकाह की तकरीबन में निकाह, हम तो अय्याशी के अंदाज में निकाह और शादी की तकरीबात में पैगंबर अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं, खातून जन्नत का निकाह हो रहा है, सैयदतुन निसा अहले जन्नह, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार का आज निकाह हो रहा है। आज उसकी तकरीब उरूसी है, आज उसकी रुखसती है और अंदाज भी। पैगंबर तमाम सहाबा के मजमे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाकर अली सामने आओ, हैदर सामने आओ। हुजूर ने दो जुमले फरमाया, घर में कुछ है? क्या महबूब? एक घोड़ा है, एक गिरे। फरमाया, मैं आज अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करना चाहता हूं, फातिमा का। जाओ, घोड़ा तो जिहाद के लिए अपने पास रखो, फातिमा जिले ले जाओ, उसे बाजार में फरोख्त करो, जितने में फरोख्त हो ले आओ, ताकि हक़्क़ुल महर की शरीय तौर पर रकम अदा करें। चूंकि हैदर इकरार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पलते हुजूर के घर में थे और फिर उधर से बारिश, हज़रत अली इब्न अबी तालिब का वो तो मक्के में फौत हो, बाप ने अपनी जिंदगी में बेटे को कुछ नहीं दिया था, वो तो हुजूर के सफर पर चला गया। बल्कि एक रिवायत में आता है जब अली अबू तालिब का इंतकाल हुआ, मौत आई, तो हजरत अली दौड़ते आए और आकर हुजूर को कहा, या रसूलल्लाह कद माता अम्मू का काफिर, आपका नाफरमान काफिर चचा मर, मेरा बाप जिसकी मौत को पर आई है वो मर गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके करीब बैठकर फरमाया था, चचा मेरे कान में कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं क़यामत के दिन शहादत दे दूंगा तेरे ईमान की। ता मोहम्मद इख्तरतुन्नार अलल आर, दुनिया की आग आर पसंद नहीं, जहन्नम की नार पसंद है। कल को मुझे लोग ये कहते हैं कि पूरी जिंदगी तो अपने इक़्तिदार पर रहा, पूरी जिंदगी तो दियत और क़िसास के मसाइल हल करता रहा, पूरी जिंदगी तो मक्के का मुजाविर बनकर रहा, मरते वक्त भतीजे की बात मान ली, यार मुझे पसंद नहीं, ये ताना मुझे पसंद नहीं, ये कहा। हुजूर नाराज होकर उठ के चले गए। थोड़ी देर के बाद इस पर महबूब को सदमा हुआ, दिल दुखा कि मैंने चचे की मिन्नत की नहीं माना। अल्लाह ने पैगंबर की तसल्ली के लिए कुरान उतार कर कहा, महबूब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, जिसे आप हिदायत देना चाहें उसे हिदायत मिल जाए, ये जरूरी नहीं जिसे मैं रब हिदायत देना चाहूंगा हिदायत उसी का मुकद्दर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू तालिब को कहा था, उम्मे हानी अबू तालिब की लड़की, हजरत अली की बड़ी बहन सैयदा खदीजतुल कुबरा के निकाह से पहले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस लड़की का मुझसे निकाह कर। अबू तालिब ने कहा, भतीजे वैसे तो मैं हर हाल में तुम्हारे साथ, लेकिन ये क्या बात हुई, मैं अरब को कोई रईस तलाश करूंगा जिसको अपनी बेटी दूं, तेरे पास क्या है, मोहम्मद तुझे बेटी दे। चचा इनकार करता है, लेकिन शफीक पैगंबर, बाखलाक नबी, खुल्के अजीम के मालिक पैगंबर की बेटी सैयदा तैयबा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब सवाल होती है, हुजूर हैदर को बुलाते हैं, गिरे फरोख्त करने के कहते हैं, अपनी बेटी का तेरे साथ निकाह करता हूं। हैदर इकरार उठकर जाते हैं, रास्ते में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिल जाते हैं। हज़रत उस्मान कहते, भाई अली कहां? का गिरे फरोख्त करने के लिए इस सिलसिले में का मेरी तकरीब जो है उरूसी, मेरा हक, मेरी निकाह की महफिल मुनाकिद है। सहाबा हुजूर इंतजार में बैठे हैं, फरमाया कितने में बिकती है? का 400 दिरहम की है, जो चाहे ले ले। फरमाया सिरे मुझे दे दे, पैसे मुझसे ले ले, पैसे दिए, जिरे ले ली। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने जिरा लेने के बाद, देने के बाद कहा, ले लेने के बाद कहा, भाई सौदा हो चुका, लेकिन अपने सिरे बतौर हक़ीक़त से तुझे वापस करता हूं कि तुझे तो जरूरत है, सिरे भी तू रख ले। मेरा दिल चाहता है पैगंबर की बेटी का निकाह हो, मेरे भाई अली का निकाह हो, पैगंबर की गुफ्तन में अख्तर की रुखसती हो, उसके अंदर हक़्क़ुल महर की रकम मैं उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अदा करूं, इसलिए कि पैगंबर के मुझ पे भी तो बड़े एहसान है। महबूब ने मुझे भी तुझे के वजीफ है, पैगंबर ने मुझे दो अपनी शहजाद अता की है, तो मेरा हाथ दुख चल रहा है, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या खुशी होगी। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान लेकर अली को खुद पकड़ कर लाए, पैगंबर की महफिल में बिठाया,
صحابہ سامنے بیٹھے، حضور نے براہ راست صدیق اور عمر کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر عمر تم دونوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح حیدر کرار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ سنیو، نکاح علی کا ہوتا ہے، اکبر مہر عثمان ادا کرتا ہے، گواہ صدیق و عمر ہوتے ہیں۔ اگر ابو بکر مسلمان نہیں، عمر مسلمان نہیں، عثمان مسلمان نہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں علی کا نکاح کیسے ثابت کرو؟ آپ نے میری بات سنی، کیسے حیدر کرار کا نکاح ثابت؟ نبی گواہ بناتے ہیں صدیق و عمر کو، تم گواہ بناؤ۔ عثمان ابن عفان حق المہر ادا کرتا ہے، عثمان کا ایمان ہو جائے معاذ اللہ شیعوں کے بقول صاحب، صدیق و عمر کا ایمان مشکوک ہو جائے، علی کا نکاح کیسے؟ صرف حیدر کرار پر یہ الزام نہیں، قیامت تک کے سادات پر یہ الزام۔ اس لیے میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے بحیثیت مسلمان ہونے سے نکاح بھی درست ہے، گواہ بھی درست ہے، حق المہر ادا کرنے والا بھی درست ہے، نکاح پڑھانے والا بھی درست ہے، جس کا نکاح ہے وہ بھی عظیم ہے، جس بچے سے ہو رہا ہے وہ بھی عظیم ہے، جس کی بیٹی ہے نبیوں میں عظیم ہے، جو گواہ ہیں امت میں عظیم ہے، جو حق المہر ادا کر رہا ہے سخیوں کے زمرے میں۔ اللہ نے یہ ساری عظمتیں علی کا حصہ بنا، علی علی صاحب ذوالفقار۔ آپ جانتے ہیں خیبر کے میدان میں حضور نے فرمایا لوگوں کل میں جھنڈا اسی کے ہاتھ پہ دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح عطا کرے۔ توجہ کرنا بڑی عجیب بات، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے، المرتضیٰ چنا گیا۔ دوسرا دن آتا ہے صحابہ انتظار، سمجھنا ہر ایک رات کو رو رو کے مانگتا ہے کہ اللہ کل یہ میرا مقدر ہو کہ جھنڈا مجھے مل جائے، لیکن علی کچھ اور انداز میں رو رہے، آنکھ خراب تھی، دکھ رہی، آنکھ میں درد تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے حضور بلاتے علی کو بلاؤ، حیدر کرار سامنے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کہہ رہے آنکھ سے پانی آ رہا ہے، کہا محبوب آنکھ سے کل رحمت اللہ العالمین نے جھنڈا عطا فرما کے فرمایا جہاد کا پرچم تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اللہ نے تیرے ہاتھ پر مدد عطا کی۔ پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ مارا اور علی کی فتح اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگی۔ یہ سنیوں کا علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مجھے یاد ہے، حضور نے فرمایا علی، حضور نے دعا مانگی اللہم بارے من والاه وعادی من عاداه، اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص کو علی سے پیار ہے، اللہ کو شخص سے پیار ہے، اونچی آواز سے اللہ کو شخص سے پیار ہے۔ آپ کو علی سے پیار ہے کہ اونچی آواز سے؟ ہم علی کو بہادر مانتے ہیں کہ نہیں؟ اونچی آواز سے ہم علی کو صفدر مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم علی کو نظر مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم علی کو شیر بدر مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم علی کو فاتح خیبر مانتے ہیں کہ نہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے علی حسنین کا قدر ہے، علی فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے، علی مصطفیٰ کا برادر ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی صفدر ہے، علی نگر ہے، علی شیر ببر ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی حیدر کرار ہے، علی سنیوں کا سردار ہے، علی اہل سنت کا امام ہے، علی ہمارا مقتدا ہے، علی ہمارا پیشوا ہے، علی ہمارا رہنما ہے، علی وہ بہادر ہے جس کے ہاتھ میں 8 آٹھ تک تلواریں ٹوٹ سکتی ہیں مگر اس کی باتوں میں قوت میں فرق نہیں آتا۔ علی وہ ہے جو پیغمبر کا بچپن میں ہے، بچپن میں بیٹا بن کر رہا، علی وہ ہے جسے پیغمبر نے بستر دیا، علی وہ ہے خدا کا نبی جس کا انتظار کرے، علی وہ ہے پیغمبر جس کی آمد کے لیے بےتاب ہوں، علی وہ ہے جسے پیغمبر خود بیدار جہاد سے بھیجیں، علی وہ ہے نبی جس کی محبت کی دعائیں مانگے، علی وہ ہے جسے پیغمبر اپنی بیٹی دیں، علی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے معاہدے کو تحریر کرے، علی وہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تجہیز و تفریح کے انتظامات جس کے سبب کر دیے جائیں، علی وہ ہے جو صدیق اکبر کے حق میں موجود تھی مسلح امامت سنبھالے، علی وہ ہے جسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور خاندان میں چھوڑ کر جائیں، علی وہ ہے کہ عمر بن خطاب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جائیں، اپنا جانشین حیدر کو بنا کر جائیں، صدیق کا انتخاب علی بنتا ہے، عمر کا انتخاب علی بنتا ہے، عثمان کا انتخاب علی بنتا ہے، اور سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سنیو
ہم سنیوں کی نشانی یہ ہے، ہم مسلمانوں کی نشانی یہ ہے، احناف کی نشانی یہ ہے کہ نحنو نفضل الشیخین ونحنو نحب الخطرین، ہم ابو بکر و عمر کو پوری کائنات پر فضیلت دیتے ہیں، پیغمبر کے دو داماد عثمان اور علی کی محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ علی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ علی سے جو پیار کرتا ہے اللہ اسے، جو علی کا دشمن ہے خدا اس کا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم علی کو کیا مانتے۔ اب ذرا اگلی بات ہمارے مقابل توجہ کرو، میرے اور آپ کے مقابل وہ لوگ جو حب علی کے دعوے کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو عاشق اہل بیت کہلواتے ہیں، ان کے نزدیک علی کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا اس بات صرف نعرہ حب اہل بیت سے آپ لوگ بے وقوف نہ خدا کے لیے سنجیدگی اور متانت اس عنوان کو پیدا کیا۔ ہمارا عنوان بھی سمجھے کہ ہم علی کو کس مقام پر سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی تیرے سلسلے میں دو قسم کے لوگ پیدا ہوں، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو تیری محبت میں تجھے اتنا بڑھائیں گے کہ خدا نیچے رہ جائے گا تجھے اوپر لے جائے گا، اور یہ ہوا۔ حضرت علی کو کہا گیا علی انت الہنا، تو ہمارا خدا ہے۔ اور اب بھی یہ کہ تم کہتے ہو یا علی مشکل کشا، کوئی مشکل ہو حل صرف خدا کا۔ کون کرتا؟ علی کی مشکل کس نے حل کی؟ نبی کی مشکل کس نے حل کی؟ صدیق کی مشکل کس نے حل کی؟ آدم علیہ السلام کے الفاظ میں مشکل کس نے حل کی؟ نوح علیہ السلام کی طوفان کی مشکل کس نے حل کی ہے؟ یونس کی مچھلی کے پیٹ کی مشکل حل کس نے کی ہے؟ زکریا پہاڑے کے نیچے امتحان اور آزمائش میں مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات آئیں، پانی میں ہے، غرق دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، بچا کر فرعون کی گود میں پال کر نبوت کا اعزاز عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اس لیے تو وہی مشکل کشا ہے۔ پیغمبر بدر کے میدان میں نبی تڑپ کر کہتے ہیں اللہم ان تغرق هذه النصارى، اللہ یہاں 313 نہتے اگر ہلاک ہو جائے کل تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ نبی مشکل میں ہے، مشکل کشا خدا ہے، علی کے ہاتھ میں درد ہے، پانی بہ رہا ہے، پیغمبر اپنے رعب لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم اشفی این علی، علی مشکل میں ہے، میں نبی بھی مشکل میں ہوں، اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں علی کے ہاتھ کو شفا عطا کر۔ یہ پیغمبر مشکل کشائی کی دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اونچی آواز سے ساری کائنات کا مشکل کشا اللہ ہے۔ اب بات سنیں، اللہ مشکل کشا بن گیا، یہاں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اللہ مشکل کشا، کسی کے متعلق ایک تو یہ حضور نے فرمایا کہ علی تیرے متعلق ایک طبقہ پیدا ہوگا کہ تجھے اتنا آدم ہوگا، اور دوسرا وہ طبقہ پیدا ہوگا جو علی تیری توہین کرے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دو قسم کے لوگ، کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے، معاذ اللہ الزام لگاتے تھے کہ مریم کا فلاں شوہر تھا جس کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ پیدا ہوا، یعنی الزام یہ لگایا۔ کچھ لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا، دونوں نے گناہ کیا کہ نہیں؟ اونچی آواز، دونوں خدا کے نزدیک مجرم، مریم پہ الزام لگانے والا بھی مجرم اور اللہ پہ الزام لگاتے ہوئے خدا کا بیٹا بنانے والا بھی۔ حضور نے فرمایا علی تیرے متعلق بھی دو قسم کے لوگ، دونوں خدا کے نزدیک مجرم، ایک وہ جو تجھے اتنا اونچا بڑھا دے کہ کسی کی حیثیت سامنے نہ آئے، کہا یہ جائے کہ جن روح طوفان میں تھا تو مشکل کشا علی تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر فلاں مشکل میں تھے تو حضور نے علی کو بلایا تھا، علی نے مشکل، جب علی نے نبی کی مشکل حل کی تو پھر مقام علی کا اونچا ہوا ہے۔ مجھے بات علی کا تو کیا خیال ہے آپ کے نزدیک، علی کا درجہ اونچا یا نبی کا؟ توجہ کریں، دوسرا ایک پہلو بھی ہے، حضور نے فرمایا وہ طبقہ ایسا بھی ہوگا جو تیری توہین کرے۔ سنی مسلمانوں تم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ کس انداز میں یہ لوگ توہین، اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی، ان لوگوں نے لکھی، شیعوں نے کھلے لفظوں میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ وہی علی پہ آنی تھی، جبریل بھول کر نبی کی طرف کہا ساری زندگی جبریل بھولا رہا، سوال کیا کہا ہاں کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور علی کی شکلیں، یہ میں بھی کہتا ہوں، دو چچا زاد بھائی ان کی شکلیں ملتی ہیں کہ نہیں؟ خالہ زاد بھائی ان کی شکلیں ملتی ہیں کہ نہیں؟ آپس میں دو دوست کی بات دبا ہم شکل مل جایا کرتے ہیں، بڑی بات ہے، شکل ملی مال ملی، لیکن آپ دیکھیں عمر کا تو فرق ہے۔ حضور پہ جب اعلان نبوت نبی نے کیا 40 سال عمر تھی، حیدر قرار کی 7 سال عمر تھی، 40 اور 7 سال کی عمر کا کوئی آدمی فرق نہیں جا سکتا۔
سمجھ سکتا اتنی بڑی عمر کے باوجود بھی پھر بھی جبریل بھول گیا. سمجھ گیا بھائی اب کیسے بھولا اتنی لمبی عمر کا فاصلہ؟ اب ذرا سمجھنا. اس نے مثال دے کر کہا اپنی کتاب میں لکھا کہا یہ ایسے بھولے تھے کہ دونوں کی شکلیں اس قدر ملتی جلتی تھیں. نقرے کفر نباشت اللہ معاف کر دینا. کہا ایسے ان کی شکلیں ملتی تھی جیسے دو کبے ہم شکل بیٹھے. میں تم سب کی توہین ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کبا خوبصورت جانور ہے یا بدصورت؟ نبی خوبصورت تھے کہ نہیں تھے؟ کبا سے تشبیہ دینا علی کی بھی توہین ہے. نبوت ہے. کبا بزدل جانور ہے, بہادر جانور نہیں. کبا سے تشبیہ دینا یہ نبوت کی بھی بزدلی کو ثابت کرنا ہے, علی کو بھی بزدل ثابت کرنا ہے. یہ بزدل لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے. اور اللہ کے ہاں یہ مثال ایسی پسند آئی, اللہ نے کہا جو علی اور نبی کو کبے سے تشبیہ دے وہ ساری زندگی آپ کو کارے بن کر رہے خدا کو ان کی ادائیگی. اللہ نے ان کے اندر وہی بات بزدلی ان کا مقدر بنا کر سیدنا حیدر کرار کی سیرت پر اگلے دنیں تفصیل سے بتاؤں گا کہ علی کا علمی مقام تھا. تو حضور نے فرمایا علی دو طبقے پیدا ہوں گے, ایک وہ جو خدا سے آگے لے جائے, دوسرا وہ جو علی کی توہین کرے. حضرت علی کو کبے سے تشبیہ دینا یہ توہین ہے کہ نہیں؟ علی ابن ابی طالب کا اس توہین کے ساتھ ایمانداری سے بتاؤ کسی عام مسلمان کے برابر گزرتا رہے گا؟ کیا ظلم ہے کہ کتابیں اس ملک میں چھپے, ایک شخص احتجاج کے لیے باہر نکلے اس پہ گولی چلائے. یہ میرے اور آپ کے سامنے کے واقعات. اور میں اس موضوع پر تفصیل سے تو اگلے جمعے بات کروں گا, لیکن آج اتنی بات کروں کیا گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں میں نے آپ حضرات سے یہاں ایک اپیل کی تھی, درخواست کی تھی, اور آپ لوگوں نے اس میں درخواست کہ ہم نے امریکی جارحیت کے خلاف کہ امریکہ امت مسلمہ پر ظلم کر رہا ہے دونوں طرف. عراق کی اگر لڑائی ہے وہ عرب پر حملے کر رہا ہے تو تب بھی مسلم پس رہے ہیں. امریکہ کا حملہ عراق پر ہے تو تب بھی مسلمانوں کی تباہی. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ حملہ امریکہ پر بھی ہوا نہیں ہوا؟ امریکہ ہمیں ختم کرا. ہم اس پر انتہائی احتجاج کرتے ہیں کہ اسلامی سربراہ کانفرنس مسلمانوں کی ہونی چاہیے, امت مسلمہ اس مسئلے کو حل کرے. ہر شخص یہ تو کہہ دیتا ہے کہ عراق ہوئے سے پہلے نکلے. اب تو اسلام اور کفر کی بات ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے پہلے امریکہ نکل جائے, عراق کا مسئلہ مسلمان بیٹھ جائے. ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کو اس سلسلے میں اور مولانا اسحاق قاسمی کی شہادت کے ساتھ پچھلے دنوں ہم نے ایک احتجاجی جلوس یہاں سے, وہ ہمارا جلوس نہیں تھا. آپ میری بڑے غور سے, ہم جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. جلوس نہیں تھا, میں نے کہا تھا کہ جلوس مخزلون سے نکلے گا, کہا تھا جلوس یہاں سے نہیں, ہم جماعت جا رہے ہیں. کچھ لوگ طالب علم بینر اٹھا کر لائے جانے عبداللہ بن مسعود اور دیگر اداروں ہمارے مدرسے. ہم جب جا رہے تھے آپ لوگ جانتے ہیں, میں نے وہاں کھڑے ہو کر بھی ایک بات کہی, سامنے شیعوں کا امام بارہ ہے, اوپر ان لوگوں نے مورچے بنائے ہوئے, پولیس نیچے امام بارے کے دروازے پر حفاظت کر رہی تھی. یہ ساری صورتحال سامنے تھی. میں نے اس وقت کہا کہ کوئی شرمگیز نعرہ نہیں. میری اس تمام تقریر سے آپ کیا لبے لباب نکال رہے ہیں؟ فتنے کی ابتدا میں کر رہا تھا, اونچی آواز سے میں فتنہ روک رہا تھا یا ابتدا کر رہا تھا؟ اونچی آواز سے روکنا چاہتا. میں چاہتا تھا کہ میرا شہر فساد کی آواز نہ بنے. یہ میں نہیں یہ بات چاہتا تھا کہ یہاں پر کچھ فساد ہو, لیکن وہاں پر وہ مقدس شہر ہمارا جس میں آج تک کیا پاکستان سے اس وقت تک کبھی دیوبندی بریلوی مقلد غیر مقلد اور اس انداز میں شیعہ سنی کی بنیاد پر کوئی لڑائی ہمارے شہر میں نہیں ہوئی, وہاں ان لوگوں نے کھلے عام ہم پہ ٹھہرے. آپ نے جتنے لوگ وہاں پہ ٹھہرے انہوں نے کی تھی یا ہم نے کی؟ ابتدا انہوں نے کی تھی اونچی آواز سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجرم وہ ہے یا ہم؟ اس کے باوجود انتظامیہ نے ہم پر زور دے کر کہا کہ نہیں جناب آپ نے ٹھہرے. میں نے کہا عقل کے ناخون ہاتھ میں لو, ہم سیدھی سڑک پر جا رہے ہیں, نماز پڑھ کر آ رہے ہیں, مسلح دو بیٹھے تھے, ہم تو مسجد سے اطلاع اٹھا کر. پھر دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جب ان لوگوں نے پرچہ کاٹا انتظامیہ کی میرے بھگت کے ساتھ مسلمانوں پر کراس پرچہ کاٹا گیا کہ جی
یہ لوگ ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، ہمارے امام پارے کو آگ لگانے کے لیے جا رہے تھے، ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ان کو ٹھہرایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے آپ کو یہاں کہا تھا کہ امام پارے کو آگ لگانے، اونچی آواز سے میں نے کہا تھا کہ ہم نے وہاں حملہ کرنا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ وہاں سے امریکی جارحیت کے خلاف نعرے لگا، اس کے باوجود انتظامیہ نہیں سمجھی۔ آج میں انتہائی احتجاج کے انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جن بدماشوں کا نام ہم نے اس پرچے میں نام خود لکھوایا ہے، ہمارے جن دوستوں نے انہیں پہچانا تھا، انہیں پھر فوراً گرفتار کیا جائے، اور جو دوسری جانب شروع پر کلاس پرچہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور جناب ملک کی اعلیٰ انتظامیہ سمیت سب کی ملی بھگت سے مسلمانوں پر کیا گیا کہ فراز کرتا ہوتا کہ صلح ہو جائے، ہم اس صلح کو برداشت نہیں کرتے، ہم ان مجرموں کو کیفر کردار تک لٹکانا چاہتے ہیں جو مسلمان نہت نمازی مسلمانوں کی ظلم کرتے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے کہ نہیں، انہیں پھانسی تک پہنچنا چاہیے کہ نہیں۔ میری بات نہیں، میں خدا گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے موت کا ایک وقت متعین سمجھتا ہوں جس وقت موت آتی ہے، کبھی جوانی میں آ جاتی ہے، لوگوں کو آتی ہے، ہر ایک کو آ جاتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، اس کا وقت متعین ہے، لیکن شہادت کی موت سے بہتر موت دنیا میں کوئی پیغمبر شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن شہادت کی موت میں مزہ تب ہے کہ مقابلہ برابر، وہ مسلح پہ ہم نہتے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہاں ایک بچہ بھی مر جاتا تو مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوتی کہ نہ ہو، ہمارا نقصان ہوتا کہ نہ ہو، شہر کا امن برباد ہوتا کہ نہ ہو۔ ان لوگوں نے امن کو برباد کیا ہے، ان لوگوں نے فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انتظامیہ بھی سنے، لکھنے والے بھی ڈائری لکھیں اور ہماری اس آواز کو پہنچائیں، یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے، قرارداد کی شکل ہے، اپیل کا انداز ہے، اس سے اگلا قدم پتہ نہیں ہم کس انداز میں اٹھائیں گے۔ ہمیں کہا جاتا ہے تم جارحانہ گفتگو کرتے ہو، ہمیں کہا جاتا ہے تم تشدد کرتے ہو، ہمیں کہا جاتا ہے تم سخت زبان استعمال کرتے ہو، ہماری طرف سے کوئی سختی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں جو گولیاں چلاتے ہیں، جو امن کو فساد میں تبدیل کرتے ہیں، جو نہتے نوازوں پر، دیندار پر، شریف لوگوں پر، راہگیروں پر، آنے والوں پر، غریبوں پر گولیاں چلا کے 3 مسافروں کو زخمی کیا اور لوگ بیچارے گرم گرم ہوئے، پریشانی کا سامنا ہوا، 2 گھنٹے تک جلوس رکا رہا، پھر اس کے بعد یہ حالات شہر کے خراب ہوئے، رات گئے تک پورے شہر میں پولیس بھی پریشان پھرتی رہی، انتظامیہ بھی پریشان پھرتی رہی، مسلمان بھی پریشان رہے۔ اس سب کی ذمہ داری امام بارے کے وزیروں پر ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے جن لوگوں کا اس پرچے میں نام ہے انہیں گرفتار کر کے فوری طور پر سزا دی ہونی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر اور یہ کلاس پرچہ واپس کیا جائے، ہونا چاہیے۔ سیرت علی کے فیصلے آئندہ جمعے وآخر دعوانا الحمدللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم انت السلام وانت السلام تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا قاضي الحاجات حاجاتنا اللهم يا رحيم ارحمنا يا كريم اكرمنا يا ستار العيوب فاستر عيوبنا يا غفار الذنوب فاغفر ذنوبنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين